ہمارے ہاں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، غسل دینے کی باری ہو، 50-100 بندہ ہوتا ہے، کسی کو بنیادی بات کا اتنا نہیں پتا کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے۔ جی جاؤ مسیح تو مولوی صاحب نے پجا کے لے آؤ، کوئی بات نہیں، اگر کوئی دستیاب نہ ہو تو وہ بھی غسل دے سکتے ہیں۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ غسل دینے کا کوئی طریقہ اتنا مشکل نہیں ہے، تو ہر مسلمان کو یہ طریقہ آنا چاہیے۔ چند بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیجئے میت کو غسل کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میت مرد ہو یا عورت ہو، اس کو غسل دینے کے لیے جو اس کا سطر ہے اس کو ڈھانپ کے باقی کپڑے کاٹ دیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غسل کی ابتدا جو وضو کے اعضاء ہیں اس سے ہوگی، اس سے پہلے اس کی نجاست وغیرہ وہ صاف کی جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی غسل دینے والے ایک دو صاحب ہوں، کپڑے اتار کے سطر جو ڈالا ہوا ہے تو گلفز وغیرہ دستانے چڑھا کے تو اس سطر کی جگہ سے نجاست کو، گندگی کو صاف کریں گے۔ اور دوسرا اس میں یہ کریں گے کہ ہلکا سا پیٹ کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے دبائیں گے کہ اگر پیٹ میں کوئی غلاظت یا بول و براز ہو بھی تو وہ نکل جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میت کو پورا وضو کرانا ہے جس طرح نماز والا وضو ہے۔ اب یہ 2-3 باتیں موٹی موٹی ان کو ذہن میں رکھیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے وضو کرایا، لیکن وضو میں جو چیز خیال رکھنے والی ہے کہ اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالنا، نہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ آپ انگلی بھی پھیر سکتے ہیں یا کوئی روئی گیلی کر کے اس کے منہ کے اندر پھیر دیں اور ناک کے اندر بھی وہ روئی لگا دیں۔ اس کے بعد اس کا چہرہ دھوئیں، باقی جو سارا وضو کا طریقہ ہے، دایاں بازو دھوئیں کوہنی سمیت، پھر بایاں دھوئیں، پھر اس کے سر کا مسح کرائیں۔ اسی طرح جو ہے وہ پاؤں اس کے دھو دیں گے۔ اسی طرح جو ایک اور بات ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل دیا جائے، کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ 3 مرتبہ بھی، 5 مرتبہ بھی، 7 مرتبہ بھی، طاق عدد میں آپ اس کو غسل دے سکتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نجاست کتنی ہے، صفائی ستھرائی کتنی درکار ہے اتنا۔ اور ایک اور چیز یہ بتائی کہ پانی جس سے غسل دینا ہے کوشش کریں کہ اس میں بیری کے پتے ملا کے، اور آخری بار جو پانی بہانا ہے اس میں کافور شامل کر لیں تاکہ جو ہر طرح کی نجاست اور غلاظت ہے، بدبو ہے، وہ دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بتاتی ہے کہ غسل دینے والا آدمی اس کا قریبی ہونا چاہیے، دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، ایسا آدمی ہو جو اس کے سطر کی باتوں کو باہر کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اور افضل یہ ہے کہ فیملی کا کوئی اپنا آدمی ہو، بھائی بھائی کو غسل دے سکتا ہے، بیٹا باپ کو غسل دے سکتا ہے، باپ اولاد کو غسل دے سکتے ہیں۔ افضل یہی ہے کہ مرد مرد کو غسل دے، عورت عورت کو غسل دے۔ لیکن ایسی روایتیں بھی موجود ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو غسل دینا چاہے تو یہ جائز ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی کہ وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بھئی یہ آج کوئی نیا دین تو نازل نہیں ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل جناب علی دیں گے، اور حضرت علی نے غسل دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو غسل ان کی بیوی نے دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ایک دن، سیدہ عائشہ کے سر میں درد تھی، آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو فوت ہو گئی میں تجھے غسل بھی دوں گا، تیرا جنازہ بھی پڑھوں گا، تجھے دفناؤں گا بھی۔ یہ روایت بھی ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میں خود تمہیں غسل دوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا جا رہا تھا، صحابہ میں اس رائے کے اوپر کچھ تذبذب والا معاملہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کو اتارا جائے یا اسی طرح آپ کو نہلا دیا جائے۔ لمبا واقعہ میں بالکل اختصار سے بتا رہا ہوں، حدیثوں میں آتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کھڑے کھڑے ہی سبھی صحابہ سو گئے، کھڑے کھڑے سب کی آنکھ لگ گئی، اور کسی کی آواز آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی غسل دے دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لباس کے ساتھ ہی آپ کو غسل دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
کہ وہ بات جو مجھے بعد میں یاد آئی اگر پہلے یاد آ جاتی تو اللہ کے نبی کو غسل میں اپنے ہاتھ سے دیتی۔ اب دیکھیں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہماری صحیح ترین حدیثوں میں موجود ہیں، مگر فرض نہیں میں کہہ رہا ہوں، افضل یہی ہے کہ مرد مرد کو غسل دے، عورت عورت کو غسل دے، لیکن گنجائش کی حد تک، جواز کی حد تک یہ مسئلے کی بات موجود ہے کہ غسل دے سکتے ہیں۔